اس کو تو کیا پتا ہے، وہ تو نوجوان بچے ہوتے ہیں اور ان کے فرسودہ خیالات ہوتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں، لوگوں کے کہنے پہ کسی کو کہہ دیا کہ یار مجھے تو بڑے خطرے آتے ہیں، تو وہ جانتا کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار بھائی آپ کو گرمی ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم نے موضوع لیا ہے مردانہ امراض کا، کیونکہ بہت سے دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ آپ معدے پہ اور دوسری امراض پہ آپ کرتے ہیں بات چیت، اور اس بارے میں آپ نے کبھی کوئی پروگرام نہیں دیا۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم نے موضوع لیا ہے جریان کا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں، آپ جب کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، اطلام ہوتا ہے یا جریان ہوتی ہے یا صورت انزال ہوتی ہے، تو حکیم صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جگر اور مثانے میں گرمی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بالکل غلط ہے، یہ مریض کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس میں حکمہ کا قصور ہے، حکیم غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، اگر ان امراض کا نام علیحدہ علیحدہ ہے، جریان، احتلام اور صورت انزال، اگر یہ گرمی کی ہی امراض ہوتا ہے، اس کا نام ایک ہی ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ گرمی کا امراض جو جریان ہے یہ بادی سے ہوا کرتی ہے، جو احتلام ہے یہ خشکی سے ہوا کرتا ہے، تو جو صورت انزال ہے وہ گرمی سے ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی آج کل دو طرح کی ہے، ایک اعصابی ہے یعنی بادی سے، دوسری گدی ہے، لیکن میرے دیکھنے میں گدی ہرگز نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرا 32-33 سال کا تجربہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صورت انزال جو گرمی سے ہو۔ تو ناظرین گرامی، آج پہلا موضوع ہم نے لیا ہے جریان کا۔ تو یاد رکھیے گا، جریان جو ہے یہ بادی سے ہوا کرتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ذکاوت حصص، فرسودہ خیالات اور رطوبت کی زیادتی، یاد رکھیے گا، میں نے بہت مریض جب میرے پاس آتے ہیں نا، مریض میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے تھا جریان منی، جب میں نے حکیم سے علاج کروانا شروع کیا تو مجھے ساتھ اطلام بھی ہونا شروع ہو گیا۔ یا بعض ایسے آتے ہیں جن کو ہوتا اطلام ہے، ابتدا اطلام سے ہوتی ہے لیکن انتہا جریان پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس میں مریض کا کوئی قصور نہیں، اس میں زیادہ قصور حکمہ کا ہے، حکیموں کا زیادہ قصور میں سمجھوں گا، کیونکہ حکیم جب سمجھتا ہی نہیں کہ یہ مرض گرمی کی ہے یا خشکی کی ہے یا سردی کی ہے، تو وہ علاج کیا کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، ذکاوت حصص، فرسودہ خیالات، ٹھنڈی چیزیں کھانا، رطوبت کی زیادتی اور منی کا رقیق ہو جانا، منی کا رقیق یعنی پتلا ہو جانا، اور جو لوگ زیادہ تر ٹھنڈی خوراکیں کہتے ہیں، حکیموں کے کہنے پہ یا اپنے گھر والوں کو یا خود بخود کہتے ہیں کہ مجھے گرمی ہے، مجھے قطرے آتے ہیں اور مجھے تو گرمی ہو گئی ہے، تو ناظرین گرامی یہ قطعاً غلط ہے، گرمی نہیں ہوتی، اس کو سردی ہوتی ہے، اسے بار بار پیشاب آتا ہے اور سفید رنگ کا آتا ہے اور بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، آنکھیں سفید ہوتی ہیں، رنگ بھی سفید ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے کمی خون ہے، تو وہ جب پیشاب کرتے ہیں تو اس کو قطرے آتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو پہلے قطرے آتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو بعد میں قطرے آتے ہیں۔ تو ایک میرے پاس مریض آیا، وہ کہنے لگا جی حکیم صاحب نے کہا آپ کو پہلے قطرے آتے ہیں اس لیے آپ کو گرمی ہے۔ بھائی پہلے آئیں یا بعد میں آئیں، چونکہ جوہر حیات جب رقیق ہوگی، منی آپ کی رقیق ہوگی، تو وہ تو پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، اس میں گرمی اور سردی کا یا خشکی کا تعلق نہیں ہے، اس میں سردی ہی کا تعلق ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ مرض قابل علاج ہے اور بالکل اس کے آسان نسخے ہیں، آپ نے اپنی خوراکوں پہ توجہ دینی ہے۔ یاد رکھیے گا، گرمی سے جریان کبھی نہیں ہوا کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ حکیم اگر کہتا ہے نا کہ گرمی سے جریان ہے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ جب یہ 3 امراض ہیں، جریان، احتلام اور صورت انزال، تو یہ گرمی کی کیسے ہوگی؟
تو یہ اس میں حکماں حضرات کا زیادہ قصور ہے، میں بالکل زیادہ قصور کروں گا۔ مریض کو تو کیا پتہ ہے، وہ تو نوجوان بچے ہوتے ہیں اور ان کے فرسودہ خیالات ہوتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں، لوگوں کے کہنے پہ کسی کو کہہ دیا کہ یار مجھے تو بڑے قطرے آتے ہیں، تو وہ جانتا کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار بھائی آپ کو گرمی ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں۔ جب وہ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہو تو یہ مرض زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ قابل علاج ہے، اور جب آپ اس کی نبض دیکھیں گے ایسے تو بالکل گہری ہوگی، 2 انگلیاں تک ہوگی، پھولی ہوئی ہوگی، رفتار بہت کم ہوگی، آہستہ آہستہ وہ چلے گی۔ تو ناظرین گرامی وہ آدمی تھکا ماندہ ہوگا، پریشان ہوگا، چہرہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اسے زبردست سکون کی کمی ہے، زبان جو بالکل سفید ہوگی، ٹانگوں میں درد ہوگی۔ تو اس مریض جو وہ مریض ہوتا ہے وہ تو متلاشی ہوتا ہے اچھے معالج کا، کوئی مجھے اچھا معالج مل جائے۔ تو معالج جو ہیں وہ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو بھائی سردی ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، بس سردی نہیں ہے وہ گرمی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ مرض سردی کی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں یا اعصابی گدی تحریک میں ہوا کرتی ہے۔ یہ 2 تحریکیں ہیں اعصاب کی، 6 نمبر اور 1 نمبر۔ تو ناظرین گرامی اس کا بڑا آسان علاج ہے، یہ گھر کی چیزیں ہیں، گھر سے مل جاتی ہیں، عام پنساری سے مل جاتی ہیں، یہ کوئی قیمتی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ اس میں قیمتی بھی ہو جائے، تو مرد کا آخر علاج تو آپ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی یاد رکھیے گا، میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، اس کے ساتھ آپ نے خوراکیں کھانی ہیں 2 نمبر اور 3 نمبر، قہوہ آپ نے پینا ہے 3 نمبر۔ تو ناظرین گرامی اس کے میں آپ کو 2 نسخے بتاتا ہوں، بلکہ 3 نسخے، ان میں سے جو بھی آپ کو پسند آ جائے، جو آپ کو سستا لگے تو وہ آپ کھائیے گا، کم از کم 1.5 سے 2 ماہ۔ اور یہ خوراکیں جو ہیں آپ نے کھانی ہے 2 نمبر اور 3 نمبر، کبھی کبھار آپ 4 نمبر بھی کھا سکتے ہیں، چونکہ اگر زیادہ حرارت کی کمی ہو تو 4 نمبر بھی آپ کھا سکتے ہیں، 4 نمبر کی کوئی مطلب قید نہیں ہے، چونکہ اس میں حرارت کی کمی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی جریان منی کا پہلا نسخہ ہے سالم مصری دوشتا، تخم تیمر ہندی سوختہ تنشٹا، آدر سنگھاڑا یعنی سنگھاڑے کا پاؤڈر وہ 3 تولے، سفوف خوراک 3 تولے ہمراہ پانی، صبح اور شام پانی کے ساتھ آپ نے لینی۔ نسخہ نمبر 2 کشتہ چاندی 2 تولے، کشتہ یاقوت 2 تولے، کشتہ مرجان 2 تولے، سفوف خوراک 3 رتی منقے کے ساتھ، آپ نے منقے کے دانے وہ نکال دینے ہیں اور تھوڑا سا چڑوا کر کے اس میں وہ رکھ لینا ہے، اور یہ صبح شام آپ نے خوراک لینی ہے۔ اور نسخہ نمبر 3، یہ جو 3 نمبر ہے میں زیادہ دیتا ہوں، اور یہ تینوں ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے، انشاءاللہ آپ جب استعمال کریں گے آپ کو آرام آ جائے گا۔ خلنجا یعنی جڑ پان وہ 2 تولے، رائی دیسی 3 تولے، کلونجی 3 تولے، سفوف خوراک 2 ماشا تا 4 ماشا پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی آپ نے خوراکیں کھانی ہے 2 نمبر اور 3 نمبر، اور کبھی کبھار آپ 4 نمبر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو قہوہ آپ نے پینا ہے 3 نمبر، لونگ، دال چینی اور چائے کی پتی والا جو قہوہ آپ نے صبح شام پینا ہے، چونکہ یہ نوجوانوں کو یہ مرض ہوتی ہے۔ نوجوان میں اللہ نے قدرتی طور پہ قوت مدافعت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر یہ 1 ماہ وہ کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ اگر اس نے بے راہ روی نہ کی ہوئی ہو تو، اگر بے راہ روی کی ہو تو میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، میرے سے ویسے رابطہ کر لیں تاکہ میں انہیں کچھ طلا وغیرہ بھی بتا سکوں۔ تو ناظرین گرامی یہ تھا جریان منی کا علاج، علامات، نبض میں نے یہ بتا دیا ہے، آپ نے یہی کر رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو آرام آ جائے گا۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان۔